الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، صحابہ سیریز کے چوتھے ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور جس صحابی کا آج ہم ذکر کریں گے، ذکر خیر کریں گے، ان کا نام اپنے ٹائٹل میں تو پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اور یہ جو ہستی ہیں، یہ ایک طرح سے کہا جائے تو عالم اسلام میں، امت میں ایک ایسا نام ہے کہ جس کے اوپر آج بھی اچھی خاصی کنٹروورسی چلتی ہے۔ مطلب ہمارے اندر جو مسالک ہیں، جو فرقے ہیں، جس میں یہ اپنا سنی ہو گئے، شیعہ ہو گئے، ان کے اندر جو ہے وہ معاملات تھوڑے سے مختلف ہیں، لیکن ان صحابی کی جو ان کا جو ایک مقام ہے، جو ان کی ایک عزت ہے، جو ان کا ایک اکرام ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ دونوں جگہ، بلکہ پوری امت میں کہیں تو غلط نہیں ہوگا، ہر جگہ قائم ہے۔ اور برا بھلا کہنے والے لوگوں نے تو رسول اللہ کے بارے میں بھی زبان دراز کری ہے، معاذ اللہ، تو اس پہ ہمیں دھیان دینا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی ذات گرامی ہے، اور یہ میں اگر اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں تو میں نے بہت سارے الحمدللہ صحابہ کے بارے میں پڑھا، سیرت پڑھی صحابہ کی۔ تو حضرت علی کی زندگی جو ہے نا، وہ پڑھنے پر مجھے مطلب بہت زیادہ ایک انسان کو جو شوق لگتا ہے نا، ایک طرح سے، یا میں یوں کہوں کہ ایک پازیٹیو شوق ہے وہ شوق اس طرح ہے کہ میں یہ چیز ایبزارب نہیں کر پایا آسانی سے کہ ایک شخص، ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح کی زندگی کیسے گزار سکتا ہے۔ بے انتہا زہد والی زندگی، دنیا سے بے رغبتی، اور اللہ اور اس کے رسول سے اس قدر، اس لیول کا عشق کہ دنیا کے اندر کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہا۔ اور دوسرا یہ کہ ایک زندگی ایک شخص ایسے گزارتا ہے کہ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے، اس بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ اس طرح کی زندگی گزار سکتا ہے، اس کا اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے کہ اس کو کبھی تو ہو کہ اس کا دل دنیا میں لگے، کبھی تو ہو کہ کوئی خواہش پیدا ہو، لیکن کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ زہد کا بھی یہ عالم ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، عبادات کا بھی یہی عالم ہے، اخلاق کا بھی عالم ہے، اور پھر جہاد کا بھی عالم ہے۔ ہر چیز میں یہ چیز موجود ہے۔ اچھا، تو شروع اس طرح ہے بات کہ حضرت علی جو ہیں، یہ اللہ کے رسول سے کم و بیش آپ یوں کہہ لیجیے کہ 30-32 سال چھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کرا ہے تو یہ 8-9 سال کے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے جب اعلان نبوت کیا ہے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 40 تھی، تو حضرت علی اس وقت 8-9 سال کے تھے، تو 30-31 سال کا گیپ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے بھائی حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے دادا نے ان کی تربیت کری حضرت اللہ کے رسول کی، اور اس کے بعد ان کے چچا نے کری حضرت ابو طالب نے۔ اچھا، ابو طالب نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کری ہے، تو اس وقت حضرت علی بہت چھوٹے تھے۔ پھر ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے، تو حضرت علی کی تربیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور حضرت علی جو ہیں وہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں لوگوں میں سے ہیں۔ کچھ روایت کے مطابق تو علی سب سے پہلے اسلام لے کر آئے ہیں، حضرت خدیجہ کے بعد، اور حضرت علی بچوں میں اگر کہیں تو سب سے پہلے ہی لائیں۔ یہ واحد ایسی ہستی ہیں جن کے بارے میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے بت پرستی کی ہی نہیں ہے صحابہ میں سے، کیونکہ یہ 8-9 سال کی عمر میں اسلام لے آئے، اس سے پہلے بت پرستی کی نہیں ہے۔ ورنہ کوئی صحابی 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوتا ہے، کوئی 30 میں، کوئی 35، کوئی 45، کوئی 50، اس طرح، تو بچپن میں مسلمان ہو گئے، بت پرستی کی ہی نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سب سے پہلے نماز پڑھی ہے۔ یہ ان کی فضیلت جو ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، رسول اللہ کے ساتھ ہمیشہ رہیں، شانہ بشانہ رہیں، ہر چیز میں موجود رہیں، اور بدر جو اسلام کی پہلی مسلح جنگ ہے اس میں حضرت علی پیش رہیں، بلکہ آپ یوں کہیں کہ فاتح بدر ہی حضرت علی ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اس میں حضرت حمزہ کا بھی بڑا کردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحابہ کے بڑے کردار ہیں اس میں، لیکن ایک بات میں فضیلت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی کو اگر فاتح بدر کہا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ پھر دوسرا یہ کہ میں بھی جو آپ سے جنگوں کے احوال بتا رہا ہوں، احد میں بھی سیم معاملہ ہے۔ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس سے جب صحابہ بھاگ گئے، جب حملہ مسلمانوں پر پلٹ کر ہوا، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، اللہ کی طرف سے ایک ایسا معاملہ ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 میں سے صرف 12 صحابہ رہ گئے، ان 12 میں حضرت علی بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ساتھ چھوڑا ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہ احد کی جنگ میں جو اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، تو اس میں جو روایت کے الفاظ ہیں اس میں حضرت علی ہی آپ کا زخم دھو رہے تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ آپ کا زخم صاف کر رہی تھی۔ میں حضرت علی کے نکاح پر ابھی آتا ہوں، پہلے میں جنگوں کے جو احوال ہیں وہ آپ سے عرض کر دوں کہ خندق کی جنگ میں، جس کو سورہ احزاب میں جس کا ذکر ہے، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس میں جو خندق کی جنگ میں جب مسلمانوں کی طرف سے جب فوج کھڑی تھی تو کفار کی طرف سے عمر بن عبد ود، یہ شخص کوئی پھیلانگ کر بھی نہیں آ سکتا، لیکن اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ پھیلانگ کر آ گیا، اور یہ شخص ایسا تھا جو 80-90-100 آدمی سے اکیلے لڑ سکتا تھا، لٹرلی، یہ فلموں والی بات نہیں کر رہا میں، ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی آپ سے، وہ اتنے لوگوں سے لڑ سکتا تھا۔ تو اس نے آ کر للکارا، کون ہے جو مجھ سے لڑے گا؟ تو تمام صحابہ بیٹھے رہے۔ اب ان صحابہ میں حضرت زبیر بھی ہیں، یہ حضرت زبیر کی جب میں صحابہ سیریز میں ایپیسوڈ آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کس طرح کے جنگجو تھے۔ تو بڑے بڑے جنگجو صحابہ بھی ہیں، لیکن سب بیٹھے رہے، وہ اس طرح کا اس لیول کا بندہ تھا وہ لڑنے کے معاملے میں۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، اور حضرت علی کی عمر اس وقت غالباً ہوگی، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، میرے ساتھ تقریباً 26-27 سال ہوگی، جی ہاں 26-27 سال ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً 30-32 سال چھوٹی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے اعلان نبوت تک کم و بیش 13 سال بعد ہجرت کی ہے، جی 12-13 سال بعد، تو اب وہ 8 اور 13 وہ ہو گئے، تقریباً 21 سال یہ ہو گئے، 21-22 سال، ہاں تقریباً 26-27 سال آپ کی عمر رہی ہوگی۔ تو حضرت علی جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول سے بولے رسول اللہ میں لڑوں گا اس سے، تو اللہ کے رسول نے ان کو بٹھا دیا کہ نہیں اس سے نہیں، بیٹھ جاؤ۔ 2-3 مرتبہ اس طرح ہوا، اس نے جب للکارا حضرت علی کھڑے ہوئے تو تیسری دفعہ غالباً اللہ کا میشی معاف فرمائے چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول نے پھر آپ کو بولا اچھا جاؤ۔ حضرت علی لڑنے گئے تو اس نے پوچھا تو کون ہے؟ تو حضرت علی نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ابی طالب کا بیٹا ہوں، یہ وہ عبد المطلب جو ان کے اجداد میں سے ہیں ان کا بیٹا ہوں۔ تو اس شخص عمر بن عبد ود جو ہے نا، اس کی کسی زمانے میں بات چیت تھی، دوستی کہہ لیں یا بات چیت کہہ لیں، ایک تعلق تھا کاروباری یا کسی طرح ابو طالب کے ساتھ۔ تو حضرت ابو طالب سے جو ان کا تعلق تھا اس وجہ سے یہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ تعلق تھا، تو اس وجہ سے اس شخص نے یہ بولا تھا حضرت علی سے کہ جا بچے میں تجھ سے نہیں لڑتا، تو بھتیجا ہے، میں تجھے نہیں مار سکتا، کیونکہ اس سے لڑنے کا اس دور میں ایک مقصد یہ تھا کہ جو عمر بن عبد ود سے لڑا وہ تو مرا، یہ تو طے ہے بات۔ تو حضرت علی نے بولا لیکن میں تو لڑوں گا تجھ سے۔ تو ایک جگہ تو میں نے یہ پڑھا کہ حضرت علی نے 3 شرطیں اس کو رکھی جو اسلام کی جنگ میں ایک بیسک شرطیں کہ سب سے پہلے کہ تو اسلام قبول کر لے، تو اس نے منع کرا، وہ تو یہ میں کرنے تو میں آیا ہی نہیں ہوں۔ بولا دوسری یہ کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، ہم لوگوں کو بھی سکون سے لڑنے تو تم بھی سکون سے رہو۔ تو اس نے بولا میں تو لڑنا آیا ہوں، میں یہ کروں گا نہیں۔ تو حضرت علی نے بولا پھر تلوار لے آ جا میرے مقابلے میں۔ اچھا اب ایک جگہ تو مطلب سرسری سا پڑھا کہ حضرت علی نے اس کو جہنم واصل کیا، لیکن ایک جگہ تھوڑی سی تفصیل میں نے پڑھی ہے کتاب میں کہ اس نے حضرت علی پر وار کیا، تو جب جنگ لڑی جاتی تھی نا اس دور میں تو ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک میں ڈھال ہوتی تھی، تو اس کے وار کو حضرت علی نے اپنے ڈھال پر روکا، تو وہ ایک آدھ وار کے بعد وہ ڈھال ٹوٹی اور حضرت علی کا کندھا زخمی ہوا، ہلکا سا حضرت علی کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے جب اس پر پلٹ کر وار کیا ہے نا،
تو اس نے اپنی ڈھال سے روکا، اس کی ڈھال جو ہے وہ چر گئی، اس کے کندھے پر لگا، اس کے بھی کندھے پر لگا، وار کندھے پر لگا، پوری اس کی جو باڈی ہے پورا جسم کو چیرتے ہوئے اس کو 2 حصوں میں کر کے پھینک دیا۔ تو یہ منظر جو تھا نا، یہ ان کے سامنے جو مسلمانوں کے مخالفین کے لیے یہی ہار کافی تھی، وہ اسی سے چلے گئے کہ یہ تو جو ہو گیا نا ہمارے ساتھ، اور اللہ اکبر کی صدائیں پھر گونج اٹھی مسلمانوں کے لشکر میں۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ حضرت علی کا خندق میں بھی۔ اچھا، جب تبوک کی جنگ ہوئی ہے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر گئے اپنے ساتھ، حضرت علی کو مدینہ میں چھوڑا ہے، جو مطلب عورتیں اور بچے رکے ہوئے، کیونکہ اس وقت جہاد سب پہ فرض ہو گیا تھا، ہر مرد کو جانا تھا، تو جو لوگ یہاں عورتیں اور بچے ان کے اوپر سمجھ لیں ایک طرح سے ان کو خلیفہ حضرت علی کو بنا کر اس وقت چھوڑا ہے، ان کی دیکھ بھال، ان کے معاملات کے لیے۔ تو حضرت علی جو ہیں یہ مطلب زار و قطار رونے لگے کہ اللہ کے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گا جنگ میں، ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ فرمایا کہ علی، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تیری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے، مگر لا نبی بعدی، مطلب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نبی ہیں اور دونوں بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری نسبت علی میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے، مگر لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مطلب تو نبی نہیں ہے لیکن تیری نسبت میرے ساتھ وہی ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت علی کی فضیلتیں جو ہیں نا، وہ تو آپ بیان کرتے رہو ختم نہیں ہوں گی، اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر آئے نا، تو جو مکے سے لوگ ہجرت کر کے آئے وہ مہاجرین ہیں، اور جو مدینے والے ہیں وہ انصار ہیں۔ تو ہر شخص کو ایک انصاری سے ایک مہاجر کو گلے ملوایا، ان کو مطلب بھائی بھائی کر دیا، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے۔ حضرت علی کے حصے میں کوئی نہیں آیا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا رسول اللہ میرا تو آپ نے کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بٹھایا حضرت علی کو اور فرمایا علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، تمہارا بھائی میں ہوں۔ یہ ایک چیز سمجھنے کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے، اگر اب سمجھ میں آ جائے بات تو۔ دوسرا، اللہ کے رسول نے جب ہجرت کری تو اپنے بستر پہ حضرت علی کو لٹایا، فرمایا کہ علی سب کو جن کی امانتیں میرے پاس ہیں وہ دے کر تم صبح آ جانا۔ حضرت علی نے اکیلے ہجرت کری ہے اس کے بعد، اور ایک آدھ جگہ پڑھا کہ پیدل کری، آپ کے پیروں میں سے خون رسنے لگا تھا، یہ اسلام کے لیے قربانی ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت علی کے نکاح میں ہیں، اور آپ سے جو حضرت فاطمہ الزہرا وہ ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ سے جو اولاد ہوئی ہے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب مطلب ٹاپک کے لحاظ سے، سیریز کے لحاظ سے ان کا وہ آیا میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ، اور آپ اہل بیت ہیں، اہل بیت کا لیول دوسرا ہے، آپ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، آپ رسول اللہ کا خاندان ہیں، آیت تطہیر کے اندر بھی آپ شامل ہیں، جو اس میں واقعہ اس کے ساتھ رونما ہوا ہے جب اللہ کے رسول نے بھی اللہ کے رسول نے ایک چادر کے نیچے جب لیا حضرت علی کو، حضرت فاطمہ حسن حسین کو، تو وہ جو آیت تطہیر کا سارا معاملہ ہے اس پر انشاءاللہ میں تفصیل سے کروں گا بات، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ شامل ہیں، آپ اہل بیت ہیں۔ دوسرا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کو اللہ کے رسول نے آپ جنگوں میں پیش اللہ کے رسول کا جو جھنڈا ہے وہ لے کر آگے آپ کی سب سے چہیتی بیٹی آپ کے نکاح میں۔ ایک مرتبہ ایک بات ضمن مجھے یاد آ گئی، ایک مرتبہ جب مسلمان جنگ جیتتے تھے تو مال غنیمت آتا تھا، تو حالات بہتر تھے مسلمانوں کے، تو کچھ غلام وغیرہ بھی تھے، تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے بولا کہ آپ کے والد جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس کچھ غلام ہیں، آپ پورے دن کام کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں، تو آپ ان سے غلام مانگ لیں اپنے کام کے لیے۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، آپ نے اپنی درخواست عرض کری، تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ اپنے گھر جائیں، میں وہیں آتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے الفاظ کو جس طرح ہیں، اللہ کمیشی معاف فرمائے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی خود روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو، کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ ایک
آپ نے فرمایا کہ ہم ایک چادر میں لیٹے تھے تو اللہ کے رسول ہمارے پاؤں کی طرف سے نا بیچ میں جیسے آپ کوئی شخص ایسے لیٹا اس کے پاؤں کی طرف سے آپ اپنے پاؤں داخل کر دیں تو اس طرح اللہ کے رسول داخل ہوتے ہیں. اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اور فاطمہ نے جو ہے نا سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کری. یہ الفاظ بول دینا بس بہت آسان ہے، لیکن یہ ایک چیز آپ اگر آپ سوچ سکیں نا، امیجن کر سکیں نا، یہ بہت 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 بڑی بات ہے. ایک شخص اللہ کے رسول نے سمجھ لیں جس کو پالا، جس کی تربیت کری، اس کو اپنی سب سے چہیتی بیٹی اس کو دی ہے، اور اہل بیت ہیں، آل رسول ہیں، تو اپنی ٹھنڈک محسوس کری. میں جو بات کر رہا تھا سینے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو، یہ تمہارے لیے اس غلام سے بہتر ہے. اس لیے اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. تو عموماً لوگ نمازوں کے بعد اس کو پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس روایت میں جہاں تک مجھے یاد ہے رات کا ذکر کیا پڑھنے کا، تو وہ راضی ہو گئے. اب مجھے ایک بات جو میرے ذہن میں تھی جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے سے کہ گھر کے جو کام ہیں یا جو معاملات ہیں جس سے تھکن ہوتی ہے انسان کو، جس کے لیے غلام چاہیے تھا، وہ ختم ہوتے ہیں؟ وہ تو نہیں ہوتے. تو وہ راضی ہیں سن کر کہ ہمیں تسبیح پڑھنی، ہم راضی ہیں، کیونکہ بیسک پرائیورٹی جو ہے نا وہ آخرت ہے، پرائیورٹی جنت ہے، پرائیورٹی اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا راضی ہونا ہے. آپ کی اور میری طرح نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے. اور پھر وہ حضرت علی جو ہیں وہ ان کی بے انتہا بے انتہا بے انتہا فضائل ان کے جو ہیں وہ حدیثی کتابوں میں، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آپ اور میں جو ہے نا وہ بہت سارے معاملات ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں. میں علماء کی بات نہیں کر رہا، عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، نارمل مینگو پیپل جن کو ہم کہتے ہیں نا، عام عوام، اس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کی چڑ اور ایک دوسرے کے بغض میں نا کہ حضرت علی کا ذکر شیعہ زیادہ کر رہے ہیں تو ہم نہیں کر رہے. ایک مثال دے رہا ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، الا ماشاء اللہ. یا صحابہ کا ذکر جو ہے نا وہ اہل سنت کر رہے ہیں تو شیعہ نہیں کر رہے. اس چیز نے اتنی بربادی پھیر دی ہمارے اندر کہ ہم سوچ نہیں سکتے. حضرت علی سے بڑی پرسنالٹی آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، اور اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک ہی اپنے حج کیا اپنی زندگی میں، اس سے جب واپسی آ رہے تو ایک جگہ پر کچھ معاملات آپس میں حضرت علی سے کسی سے ہوئے تو اس کو سارٹ آؤٹ کرا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب مولا لفظ کے کئی مطلب ہیں. مولا کا مطلب تو غلام بھی ہے، لیکن حضرت اللہ کے رسول معاذ اللہ غلام کا معاملہ تو نہیں بولا، ٹھیک ہے جی. مولا کا مطلب جو ہے نا وہ دوست بھی ہے، جگری. لیکن جہاں تک میرے ناقص علم کے مطابق ہے نا تو جگری دوست بھی آپ لے سکتے ہیں، اور ایک مطلب سردار بھی ہے. تو میرے نزدیک تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا میں سردار ہوں، اس کا علی اس کا سردار ہے. تو اس طرح کے معاملات آپس میں رکھنا، معاشرے میں رکھنا، میرے نزدیک میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کوئی مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے بالکل، لیکن ہاں جی ایک بات اور یہ ہے کہ جو میں الفاظ بولتا ہوں کہ جو روایت کے الفاظ میں بولتا ہوں نا کہ یہ روایت میں نے پڑھی ہے، روایت میں نے پڑھی ہے، یہ نہیں کہ کسی کتاب میں، تاریخ میں تو بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن روایت میں نے پڑھی ہے. اگر کسی بھی شخص کو اس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کوئی ایسا گمان ہوتا ہے کہ یہ بات میں غلط کر رہا ہوں یا اس کا ریفرنس چاہیے، وہ مجھ سے مانگ سکتا ہے. میں ضامن ہوں اس چیز کا، میں آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. خالصتاً اللہ کے فضل سے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کے فضل سے میں دینے کا ضامن ہوں روایت. کوئی کچھ بات سمجھنا چاہتا ہے، میں سمجھانے کا ضامن ہوں. اگر میں یہ رسپانسبلٹی اٹھایا ہوا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے، تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ میں وہ سمجھاؤں گا بھی بات. کوئی مجھ سے سوال بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر میں غلط ہوتا ہوں تو مجھے بہت اس بات کا اچھا ہی لگے گا کہ میں رجوع کروں، کہ کوئی میری اصلاح کرے. میرے مرنے سے پہلے میں رجوع کر لوں تو وہ بہتر ہے. اچھا جی انشاءاللہ بات اچھی خاصی ہو گئی ہے، تو اب انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں حضرت علی کی خلافت پہ بات کریں گے.
تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔